سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس اجلاس کو نسبت ہے علم سے اور اہل بیت سے، یعنی کہ یہ محفل چونکہ دارالعلوم کے دستار کے موقع پر اور ایک سید زادے کے عرس کے موقع پر سجی ہوئی ہے، تو علم اور اہل بیت اس محفل کو دو چیزوں سے نسبت ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑی ہے، قرآن کی شکل میں علم چھوڑا ہے اور اہل بیت کی شکل میں ہمارے پاس نبی کا خاندان چھوڑا ہے۔ آپ اس کو دونوں چیزوں کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں علم بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے، بلکہ اتفاق کی معراج یہ ہے کہ ادارے کا نام اہل بیت ہی کے نام سے رکھا گیا ہے، دارالعلوم اہل بیت یہ ہے۔ یاد رکھیے جس قوم کے پاس علم کا زیور ہوتا ہے وہی قوم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتی ہے۔ علم ہی ہے جو ستاروں پر کمندے ڈالنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کو سورج کی شعاعیں گرفتار کرنے کا ہنر عطا کرتا ہے، علم ہی ہے جو پتھروں کا سینہ چیر کر کے اس کے اندر موجود مادے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، علم ہی ہے جس نے سمندر کے تہہ پر کشتیاں چلوائی ہے، علم ہی ہے جس نے گلابوں کا عطر نچوڑ کر کے بلکہ عرق نچوڑ کر کے دنیا کے سامنے عطر کو پیش کیا ہے، علم ہی ہے جس نے اندھیروں میں اجالے پیدا کیے ہیں۔ اگر علم کی رانائیاں نہ ہوتی تو دنیا کے اندر اندھیرا ہوتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بجلی ایجاد کرنے والے جاہل نہیں ہیں، اہل علم ہے۔ پتا چلا یہ علم کی برکت ہے کہ دنیا روشن ہو گئی ہے۔ آج لوگوں نے علم کی وجہ سے لائٹ پیدا کیا اور برق پیدا کیا اور دنیا کو روشن کیا، لیکن لوگ کو کیا پتا کہ علم کی وجہ سے روشنی کیسے ہوتی ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے چراغوں کے دور میں کہا تھا العلم نور، علم نور ہے۔ اللہ اکبر، یہ علم کے نور کی برکت ہے کہ دنیا روشن ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ رات بھر عبادت کرنے والا بے علم اور علم والے کا سونا دونوں کو اکول نہیں قرار دیا گیا۔ علم والے کا سونا اور ان پڑھ کر رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دونوں کو اللہ اکبر اکول نہیں، بلکہ علم والے کا سونا ان پڑھ کی عبادت پر فوقیت رکھتا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں ہمارے مذہب کے اندر نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مسلمان، لیکن نماز کوئی ان پڑھ نہیں پڑھا سکتا۔ مصلی امامت پر پڑھا لکھا کھڑا ہوگا، نبی کے منبر پر پڑھا لکھا کھڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے دیکھتے جائیں جمعہ کا خطبہ پڑھا لکھا انسان دے گا۔ ہمارے یہاں ان پڑھ کو کہیں پر جگہ نہیں دی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ میں ان پڑھ بیٹا پیچھے کھڑا ہے، پڑھا لکھا شخص کسی خاندان کا ہے اسی کو امامت کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھتے چلے جائیں علم کی کیا رانائیاں ہیں، علم کا کیا حسن ہے۔
اچھی طرح یاد رکھیے، اور جو قوم علم کا دامن تھام لیتی ہے وہ قوم اوج ثریا پر پہنچتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آج امام بخاری کی نسل بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، آپ کو دکھتا ہے امام بخاری کا کوئی بیٹا کی یا اولاد میں سے ہے، اللہ اکبر، نسل بخاری ہو یا نہ ہو، لیکن امام بخاری کا نام اگر زندہ ہے تو علم کی وجہ سے زندہ ہے۔ بخاری کے اہل نسب ہو یا نہ ہو، لیکن بخاری پڑھ پڑھ کے امام بخاری کے شاگرد درد شاگرد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ اگر ان کے بیٹے ہوتے تو اتنا نام نہیں ہوتا جتنا بخاری کا نام علم کی وجہ سے ہو رہا ہے، حدیث کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، امام اعظم کی نسل آج بھی جاری ہے، لیکن ان کے بیٹوں کی وجہ سے ان کا اتنا نام نہیں لیا جاتا جتنا علم کی وجہ سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے، گو کہ حضرت پیر ذاکر باپو نے مجھ سے حکم کیا کہ آپ اطمینان سے بولیں، لیکن میرے بعد بھی آپ کو خطبہ کو سننا ہے، شعرا کو سننا ہے۔ میں بہت لمبی نہیں کروں گا، کیونکہ جب مہمان ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بعد والوں کو موقع ملے، کیونکہ وہ بھی مہمان اور مجھ سے بہتر مہمان ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو جہاں میں تنہا ہوتا ہوں وہاں میں اطمینان سے بولتا ہوں، لیکن جہاں اور بھی مہمان ہوتے ہیں ان کا میں حق سمجھتا ہوں، اور پھر جہاں سادات منتظمین ہو تو پھر وہاں میں مہمان نہیں بلکہ بحیثیت میزبان شریک ہوتا ہوں۔ تو میں جلدی جلدی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں اگر ترقی کرنا ہے علم پر محنت کرو، ایجوکیشن پر محنت کرو۔ ہمارے آج ہندوستان کے ماحول کے اندر ہمیں بہت ضروری ہے، دنیا کے ہر خطے کو علم کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علمی انقلاب تھا۔ اللہ کے رسول ہاتھوں میں تلواریں دینے نہیں آئے تھے، تلوار تو توجہ فرمائے، تلوار تو انہوں نے مجبوراً اٹھائی تھی اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ رسول اللہ ہاتھوں میں قلم دینے آئے تھے، ہاتھوں میں دوات دینے آئے تھے، ہاتھوں میں کتابیں دینے آئے تھے۔ رسول اللہ کتاب لے کر کے آئے تھے، وہ صاحب کتاب ہے، ہمارے نبی کتاب لے کر آئے، اتر کر ہرا سے صبح قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ حضور کتاب لے کر کے آئے تھے، قلم لے کر کے آئے تھے۔ آئیے اندازہ فرمائیں آج ہمارا تعلق کتاب سے بھی ٹوٹ رہا ہے، قلم سے بھی ٹوٹ رہا ہے، قلم اور کتاب سے ہمارا رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے توجہ میری طرف رکھو، درود شریف پڑھیں سب مل کر بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھیے سب بلند آواز سے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں، ذرا غور فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، حضور نے تعلیم کا کے ذریعے انقلاب پیدا کیا۔ 23 سال کی قلیل مدت کا جو انقلاب تھا وہ صرف علمی انقلاب تھا، اس لیے ہمیں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہوگا۔ اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہو علم کی طرف آؤ، اگر ترقی چاہتے ہو علم کی طرف آؤ، اگر لوگوں کی ضرورت بننا چاہتے ہو علم کی طرف آؤ۔ لیکن آپ کی توجہ جلانا یہ، آپ غور کریں، جب رسول اللہ لوگوں کو علم دینے آئے تھے خود فرماتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، کہتے ہیں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یاد رکھنا، کوئی بندہ معلم بن کر آج تک نہیں آیا ہے، ہر بندہ پہلے طالب علم بنتا ہے بعد میں معلم بنتا ہے۔ اللہ کے رسول، ایک میرے رسول کی شان ہے جس کو بھیج کر کے نہیں بنایا معلم، بلکہ میرے آقا کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے بھی کائنات میں معلم ہے پہلے متعلم ہے، اس کے بعد معلم ہے۔ تنہا میرا نبی ہے
اندازہ فرمائے یہ صرف اپنے نبی کی شان ہے. لیکن میں بات آگے عرض کروں گا, یہاں غور کیجئے گا, جسے معلم بنا کر بھیجا گیا ہو سب کو کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی نماز کا حکم دینے سے پہلے خود نمازی ہے, نبی روزے کا حکم دینے سے پہلے خود روزے دار ہے, نبی زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے, اللہ اکبر, نبی پر تو زکوٰۃ کبھی فرض اس لیے نہیں ہوئی کہ نبی کے پاس جتنا آتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے, سب لٹا دے. زکوٰۃ اس لیے, زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جو سال بھر تک جمع کر کے رکھتا ہے. نبی کے یہاں کبھی جمع ہوا ہی نہیں, لاکھوں آ گئے تو صبح سے شام تک سب خرچ کر دیا. لیکن آپ کو جو پیغام دینا ہے ذرا توجہ کریں, ذرا غور کریں, غور کریں, دھیان دیجئے. رسول اللہ نماز کا حکم دینے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں, روزے کا حکم دینے سے پہلے روزے رکھ رہے ہیں. کتاب تو حضور علیہ السلام نے جب کہا اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تو حضور علیہ السلام نے ہر حکم سے پہلے اس پر عمل کیا. تو حضور نے جب دوسروں کے بچوں کو پڑھانے کا حکم دیا تو نبی نے اپنی اہل بیت کو کتنا پڑھایا ہوگا, نبی نے اپنے خاندان کو کتنا پڑھایا ہوگا. اور پھر جیسے نبی نمازی ہے ویسا کوئی نمازی نہیں ہے, تو نبی نے تمہارے بچوں کو پڑھانے کا حکم دیا, تو نبی جیسا کوئی نمازی نہیں ہے. تو نبی نے اپنے گھر والوں کو جتنا پڑھایا ہوگا اتنا کس نے پڑھایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن دستار بندی. اس لیے نبی کے گھر میں جیسے پڑھے لکھے ہیں ویسے کسی کے گھر میں پڑھے لکھے نہیں ہیں. نبی کے گھر میں جتنے پڑھے لکھے ہیں اتنے پڑھے لکھے کہیں نہیں ہے. آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں, اب نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے. میں تھوڑا ایک جملہ وضاحت کے طور پہ کہہ دوں, افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف فضائل بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھنا, فضائل اور افضلیت میں فرق کو ملحوظ رکھ کر کے سننا. نبی نے اپنے گھر والوں کو کس شان سے پڑھایا ہے. اللہ اکبر. آج نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, نبی کے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, سب سے زیادہ نبی کے, ایک بات, نبی نے اوروں کے گھر والوں سے زیادہ اپنے گھر والوں کو پڑھایا ہوگا. کیونکہ نبی جیسا نمازی کوئی نہیں, نبی جیسا روزے دار کوئی نہیں, تو نبی جیسا گھر والوں کو پڑھانے والا بھی کوئی نہیں. اور نبی کے پورے گھر میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ کون ہے؟ نبی کے گھر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا امام المشارق والمغارب, حلال مشکلات والنوائب, اخی رسول و زوج البتول, امام علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور کتنا پڑھا لکھا ہے. یہ جو تانا دیا جاتا ہے کہ نبی کے اہل بیت پڑھے لکھے نہیں, میں نے کہا جتنا نبی کے گھر والوں نے پڑھا ہے اتنا کسی کے گھر والوں نے نہیں پڑھا. نبی کے خاندان میں جتنا علم ہے, میں ابھی ثبوت پہ, میں کچھ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں موبائل میں جو ہے کچھ لے رہا تھا, کر رہا تھا, تو میں کچھ کتابیں اوپن کر رہا تھا کہ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ سکوں. ورنہ موبائل آپ میں اسٹیٹ پہ آ کے واٹس ایپ نہیں چیک کرتا, میری طبیعت نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ شرافت ممبر کے خلاف ہے, حق کے ممبر کے خلاف ہے بیٹھ کر واٹس ایپ دیکھنا, اس لیے کہ جہاں چہرے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے وہاں موبائل دیکھنے کی فرصت. تو میں کتابیں نکال رہا تھا تاکہ میں ثبوت, کیونکہ مجھے منبر پر آنے سے پہلے اشارہ ہوا کہ آپ کو علم اور اہل بیت پر گفتگو کرنی ہے, تو میں نے کہا کچھ حوالے نکال لوں, ذرا توجہ فرمائیں. آج کوئی شخص اسکول کے کچھ پڑھے لکھے چھوکرے یہ
تانا دیتے ہیں کہ نبی کا خاندان پڑھا لکھا نہیں ہوا، اس لیے نبی کے خاندان والے وارث نبی نہیں ہوئے علم کے اعتبار سے، کیونکہ بخاری امام بخاری نے لکھی جو نبی کے خاندان کا فرد نہیں ہے، فقہ تو امام اعظم کی چلی جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے، فقہ تو مالک سے چلی ابن انس سے، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، فقہ تو محمد ابن ادریس شافعی سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، فقہ تو جو ہے امام محمد ابن ادریس شافعی سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، احمد ابن حنبل سے چلی، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، قاضی ہوئے ابو یوسف، وہ نبی کے خاندان کی نہیں ہے، محمد شیبانی نبی کے خاندان کی نہیں ہے۔ میں نے کہا اب میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کے خاندان کے پاس کتنا علم ہے۔ خاندان نبوت کا سب سے پڑھا لکھا انسان جسے دنیا حیدر کرار علی مرتضیٰ کہتی ہے، بس میں دنیا علم کو اتنا چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہوں، اے دنیا کے مشرق و مغرب، اگر تیرے پاس کوئی اتنا بڑا علم والا ہو تو لا کر کے ذرا دنیا کی میز پر اس کا نام رکھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جس کے علم پر معلم کائنات کو ناز ہے، توجہ کرنا، جس کے علم پر معلم کائنات کو ناز ہے، ناز، ذرا غور کرنا۔ عرس میں آنے والوں کیا ناپا ہے، ناپا میں بیٹھنے والوں، میں کوئی تم سے داد و فریاد نہیں چاہتا، اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنا، ورنہ کوئی بات نہیں، عشق اجازت دے تو کہنا، میں تمہیں نہیں کہوں گا سبحان اللہ۔ یہ مولانا ذیشان نے کہا کہ سمجھ میں آئے تو بھی کہو، یہ مشاعرے کے لوگ ہیں، ہم لوگ خانقاہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو سمجھے بغیر سمجھے داد دینا، لیکن میرے لیے چپ رہنا، عشق کہے تو کہنا، سمجھ میں آئے تو کہنا۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع سمجھ رہا ہے کہ میں صرف اپنی بڑبڑ کر رہا ہوں، کوئی مجذوب کی بڑھ ہے یا واقعی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ اہل منبر کی بھی دعا چاہتا ہوں، کاش کہ وہ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں، اس لیے کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل دیکھیں گے تو یہ بھی نکال لیں گے، اور ادھر سے بھی موبائل نکلے گا اور ادھر سے بھی نکلے گا، تو یہ تصویریں تو لے جائیں گے لیکن علم اور تقریر نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ تصویریں لینے نہیں آئے، یہ فیضان علم لینے کے لیے آئے۔ توجہ فرمائیں، غور کیجئے گا، نبی معلم کائنات کو جس کے علم پہ ناز ہے وہ حیدر کرار، وہ کون ہے؟ پھر کہتا ہوں، آپ نہ کہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر یہ بات میں صوفیہ کے نزدیک کہتا تو پورا مجمع سبحان اللہ کہتا، کیونکہ نبی جس کے علم پہ ناز کرے، سنی مولا علی کے علم پر ناز دیکھ کر صرف سبحان اللہ نہ کہے بلکہ وہ تو اٹھ کے وجد کرنے لگے، ہے نا؟ تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ نبی جس کے علم پہ ناز کرے وہ حیدر کرار ہے، ہاں، تاکہ گزرنے والے کو پتا چلے کہ علی اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں ناسبی رافضی نہیں بیٹھے، یہاں سنی زندہ دل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ ہوتی ہے نا کوئی بات کہ بات سمجھ میں بھی آئے۔ تو آپ نے کہا کہ سید کیسے نبی کو ناز ہے؟ میں نے کہا ناز اس طرح ہے کہ نبی ہے نبی یہ امی، نبی ہے نبی یہ امی، اور نبی کے علم میں سب ہے، تو نبی جانتے ہیں کہ میرے امی لقب پر کچھ لوگ جو غیر شریف ہوں گے ان کو اشکال ہوگا اور وہ غلط معنی بیان کریں گے، تو نبی نے دیکھو، جیسے کوئی کسی کو بولتا ہے نا کہ بھئی مجھے چیک کرنا ہو، مجھے پتا کرنا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہنے والے اس طرح کہ بھئی مجھے چیک کرنا ہو کہ میں کیسا ہوں، میرے شاگردوں کو اٹھا دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا جب میرا چیلا ایسا ہے تو میں کیسا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو سمجھ میں آئی تو اس پہ سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ ذکر اہل بیت ہو تو ایسے سناٹے میں مت سنا کرو، ہیں؟ توجہ تو فرمائیں۔ کوئی پہلوان بولتا ہے میری طاقت دیکھنی ہے، میرے چیلے کو دیکھو۔ کوئی عالم بولتا ہو میری طاقت دیکھنی، میرے چیلے کو دیکھو۔
کوئی کہتا ہے کہ میرا علم مناظرہ دیکھنا ہے، میں بھی نہیں آؤں گا مناظرے، میرے شاگردوں کو بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب حضور کا لقب ہے امی، اور ہمارا ایمان ہے حضور امی ہے، لیکن امی کا معنی وہ نہیں ہے جو اہل بدعت نے سمجھا ہے۔ امی کا معنی وہ نہیں ہے جو اہل بدعت نے سمجھا ہے۔ اہل بدعت کہتے ہیں امی کا مطلب ان پڑھ۔ کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ۔ ہم کہتے ہیں جب نبی ان پڑھ ہوگا تو دوسروں کو کیا پڑھائے گا؟ کسی ان پڑھ کو بھی پڑھاتے دیکھا ہے؟ اور تم نبی کو ان پڑھ ہونے کا تانا دیتے ہو، بدبختو تمہاری عقل کدھر ہے؟ لیکن اہل سنت کے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کا شاگرد نہیں، بلکہ خدا کے ڈائریکٹ شاگرد کو نبی یہ امی کہتے ہیں۔ اور یہ شان صرف ہمارے نبی کی ہے۔ تو اب نبی کو کس کے علم پہ ناز تھا؟ تو نبی نے کہا کہ مجھے اگر دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ تو حضور کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ واہ واہ واہ۔ جب علم کی بات آئی تو حضور نے کسی اور کو پیش نہیں کیا۔ میرے نبی کا ہر یار ہمارے سر کا تاج ہے، میرے نبی کا ہر یار سر کا تاج ہے۔ تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور ان کی فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو سواد اعظم کی ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کی شان ہے جہاں جسے پیش کرنا تھا وہاں پیش کیا۔ صداقت نبی کی دیکھنا ہے تو صدیق کو دیکھ لو، عدالت دیکھنا ہے فاروق کو دیکھ لو، سخاوت دیکھنا ہے عثمان ذوالنورین کو دیکھ لو۔ لیکن جب علم کی بات آئی تو حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی۔ یہ حدیث تو آپ نے کروڑوں مرتبہ سن لی ہوگی، ابھی میں نے کچھ کہا نہیں، یہ تو آپ سن چکے۔ جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے؟ کیوں کہا؟ اب سننا غور سے۔ وجہ یہ کہ جو شہر ہوتا ہے، شہر میں سب ملتا ہے۔ شہر میں جیسے یہ کیا ہے ناپا، ناپا، میں گاؤں شہر کے نام بھول جاتا ہوں۔ یہ ناپا، برا مت ماننا باپو لوگ، یہ شہر نہیں ہے، یہ شہر، برا مت ماننا ناپا والو، میں حق کہنے کا عادی ہوں، مجھے مبالغہ نہیں آتا، صنعت مبالغہ سے ناواقف ہوں۔ یہ شہر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گاؤں ہے۔ اس لیے یہاں بڑے ہاسپٹل نہیں ہیں، لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے سیریس ہے تو آپ آنند جاتے ہو کیونکہ آنند شہر ہے، احمد آباد جاتے ہو کیونکہ احمد آباد شہر ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں؟ اگر یہاں آپ کو کمپنی کا نام لوں گا تو مارکیٹنگ ہوگی، میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا، میں جلدی لوگوں کا نام نہیں لیتا، کمپنی کا نام کیا لوں؟ ہاں، اس میں بڑا کنجوس ہوں۔ لوگ تمنا کرتے کہ ہمارا بھی نام ہو، لیکن میں نے کہا ہم بہت محتاط لوگ ہیں کہ لوگ مس یوز نہ کریں۔ تو جب لوگوں کے نام جلدی زبان پہ نہیں آتے تو میں کمپنی لیکن نہیں لوں گا۔ میں اگر آپ کو کسی قیمتی کمپنی کا موبائل لینا ہو تو ناپا میں نہیں ملے گا، اور برانڈیڈ آئٹم کا اگر برانڈیڈ کمپنی کا اگر آپ کو جوتا لینا ہو وغیرہ وغیرہ جس کی رینج ہی 7,000 سے شروع ہوتی ہے تو آپ وہ نہیں لیں گے، یا یہاں آپ کو ملے گا نہیں، تو آپ کو جانا پڑے گا احمد آباد۔ شہر میں مال بھی ہوتے ہیں، کرانہ دکانیں بھی ہوتی ہے، رکشے سے لے کر کے فلائٹ تک سب ملتا ہے، یعنی جہاں مختصر لفظوں میں جہاں سب ملتا ہے اسے شہر کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ گئے؟ پھر شہر چھوٹا نہیں ہوتا، جو شہر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ شہر میں مسجدیں ہوتی ہے، شہر میں مدرسے ہوتے ہیں، شہر میں اچھا بھی ہوتا ہے، شہر میں برا بھی ہوتا ہے، شہر میں حسن بھی ہوتا ہے، شہر میں قبح بھی ہوتا ہے، شہر میں دریا بھی ہوتے ہیں، شہر میں اکثر
سمندر بھی ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زمین پہ بسے ہوئے شہر ہے، لیکن ایک علم کا شہر ہے، علم کا شہر۔ اب توجہ کرنا ذرا، ایک علم کا شہر ہے تو علم کے جیسے تمہارے زمین کے شہر میں سب آئٹم ہوتے ہیں، تو حضور بتا رہے ہیں کہ میں گاؤں اور گلی نہیں ہوں، بلکہ میں شہر ہوں، شہر، یعنی روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے علم ہیں وہ سارے آئٹم یہاں پر موجود ہیں۔ واہ 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 واہ، کوئی علم نہیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ سارے انبیاء کا علم جیسے سب شہر میں جمع ہوتا ہے، ویسے ہر علم میرے نبی کی ذات میں جگہ جمع ہے۔ علم آدم ان کے پاس، علم نوح ان کے پاس، علم خضر ان کے پاس، علم داؤد ان کے پاس، بلکہ سب کا علم جمع ہو جائے، سب کا جملے پہ غور کرنا۔ الدولت المکیہ کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، امام ابن عبد الوہاب شارانی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، محی الدین ابن عربی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بزرگ لوگ لکھتے ہیں سارے اولین اور آخرین کا علم ایک ساتھ جمع کر لو تو میرے نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے کروڑوں سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ 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 قطرہ۔ حضور کا علم کتنا ہے؟ جس کا علم ارسطو کا علم جس میں سمٹ آئے، بقرات سقراط کی ساری چیزیں سمٹ، بلکہ انبیاء کا علم جس میں سمٹ آئے، خضر کا علم جس میں سمٹ آئے، بلکہ یہ خضر اور انبیاء تو اپنی جگہ، لوح محفوظ کا علم، اس پہ کوئی سبحان اللہ کہلوانے کا شوق نہیں ہے، چھوڑیے، میں مدینے کے تاجدار کی توجہ، ان کے کرم کی توجہ چاہتا ہے۔ حضور کا علم کتنا ہے؟ لوح محفوظ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، پورا قرآن اپنی تفصیلات کی شان کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے۔ سارے اولین اور آخرین کا علم لوح محفوظ میں ہے، جو کچھ ہو چکا ہے لوح محفوظ میں ہے، جو ہو رہا ہے لوح محفوظ میں ہے، جو ہونے والا ہے لوح محفوظ میں ہے۔ کون جنت میں جائے گا وہ بھی لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، کون جہنم میں جائے گا وہ بھی لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، کون حلالی ہے وہ بھی لوح محفوظ پر ہے، کون غیر حلالی ہے وہ بھی لوح محفوظ پر ہے، کون ولی ہے وہ بھی ہے، کون شیطان ہے وہ بھی ہے۔ کیا کیا عرض کروں، لوح محفوظ پہ سب ہے۔ اب امام بوصیری کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں، یہ بریلوی امام احمد رضا سے پہلے کے ہیں، ابھی ہدایت کے بخشش نہیں، ابھی بوصیری۔ یہ اور بات ہے کہ بریلی والے نے انگریزوں سے عقیدہ نہیں لیا، بریلی والے نے 1400 سالہ اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا، یہ اور بات ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا، توجہ بھئی، مہمان تو آئیں گے، آنا تو یہی ہے، اور اگر ادھر دیکھنے کا شوق ہے تو چلو سبھی ادھر دیکھتے، محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، تو آپ ادھر دیکھ لیں، ہم آپ کو دیکھ لیں، تقریر پوری ہو جائے۔ بھائی میں کوئی محنت نہیں کر رہا ہوں، یہ تو سب بزرگوں کا فیضان ہے، لیکن ایک بولنے والا جب بولتا ہے نا، یاد کیے بغیر بولتا ہے، تو وہ اپنے خون کے آخری قطرے کو نچوڑتا ہے، اور آپ کسی ایک ہوا کے جھونکے پر جب پلٹتے ہو تو اس کے دل سے پوچھو اس پہ گزرتی کیا ہے۔ یاد رکھنا، جو کٹتے وقت مرغے کی گردن پہ گزرتی ہے نا، اس سے زیادہ جو دیانتداری کے ساتھ محنت کرنے والا مقرر ہے، آپ کا پلٹنا اس سے زیادہ سخت تر ہوتا ہے جو مرغے کی گردن پہ چھری چلتے وقت ہوتا ہے، اور جو تڑپ کٹے ہوئے مرغے کی ہوتی ہے جسے مرغ بسمل کہتے ہیں،
اس سے زیادہ دل کی تڑپ اس مقرر کی ہوتی ہے جو واقعی تقریر کر رہا ہے. اگر حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر یاد کر کے آتے تو تراویح کی طرح سنا دیتے، آپ جو چاہے کرتے ہم سنا دیتے. لیکن یہاں حقانی روحانی تقریر نہیں ہے. یہ میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، یہ تو سب میرے مرشد غوث اعظم کا فیضان ہے. تو مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں، میں تو غلامان آل محمد ہوں. ان سادات کی جوتیاں، علماء کی جوتیاں سے، لیکن تھوڑا کچھ خیال کر لیجیے، تھوڑا خیال. جو بھی آئے گا یہی آئے گا، ہے نا. توجہ فرمائیں. مضامین ذہن سے نکل جائے صرف آپ کے رخ پھیرنے سے. اس لیے رخ نہ پھیرا کیجیے، رخ مت پھیرا کیجیے. رخ ادھر رکھے، درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. حضرت بوصیری کہتے ہیں، امام بوصیری شرف الدین کہ یا رسول اللہ، جو لوح و قلم کا علم ہے وہ آپ کے علوم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو جس لوح و قلم کا حصہ علم، جس کے علم کا ذرہ اور قطرہ ہو، پھر نبی کے علوم کا عالم کیا ہوگا. ہمارا نبی کیسا عالم ہے. توجہ کرے، ابھی میں آگے نہیں بڑھا، مجھے تو بہت دور تک جانا ہے. شاید میں امام مہدی تک کا سفر کرواؤں آپ کو اگر وقت میں برکت رہے تو، کیونکہ میں نے جو ہے وہ یہ عنوان جو ہے دیا گیا مجھے، علم اور اہل بیت. اہل بیت کے پاس کتنا علم ہے. ابھی تو نبی کے گھر کے پہلے فرد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن توجہ فرمائے، غور فرمائیے گا. ویسے زندگی بھر ان کے علم پہ بولے تو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ علی مرتضیٰ ہے، امام علی کا علم ہے. ذرا توجہ فرمائے. تو بہرحال تو نبی علم کا شہر ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافی، موسمیات، فلکیات، ارضیات، جتنے علوم تم آج دیکھ رہے ہو، آج کے بعد کروڑوں علوم پھر نئے ہوں گے، لیکن وہ سب نبی کی ذات میں جمع ہے. اب آپ بات اتنی ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ میں شہر ہوں. اب شہر ہے تو تم کیسے اسٹڈی کرو گے؟ اس لیے کہ شہر کی اسٹڈی نہیں ہو سکتی. پوچھو یاسین باپو ہمارے بڑے بھائی ہیں، حق بولیں گے. احمد آباد میں پیدا ہوئے، کیا پورا احمد آباد دیکھ لیا ہے؟ پوچھو اللہ اکبر ذاکر باپو کو، پوچھو ان سادات کرام کو کہ جس شہر میں پیدا ہوئے پورا شہر دیکھا. اگر وہ کہیں گے اتنے نگر دیکھے، کا نگر نہیں، ابھی گلی باقی ہے. گلی نہیں، سب کا گھر باقی ہے. سب کا گھر نہیں، ہر کمرہ باقی ہے. کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ اگر دعویٰ کر سکتے ہو تو بتاؤ. نہ تمہارا پیر کر سکتا ہے، نہ تم مرید کر سکتے ہو. اگر دیکھا ہے تو بتاؤ. تو جب تم پورا شہر نہیں دیکھ سکتے تو آپ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں. جب تو پورے زمین کے ایک شہر کی اسٹڈی نہیں کر سکتا تو شہر علم کی عظمت تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو لیکن پھر شہر سمجھ میں تو آنا چاہیے. تو سمجھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے اس کی بڑی بڑی فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں، جس کو شہر پناہ کہتے تھے، اور اس میں ایک بڑا سا دروازہ ہوتا تھا. تو اب یہ شہر غریبوں کا ہے یا امیروں کا ہے، دروازہ دیکھ کر پتا چلتا تھا. نیم اور ببول کا ہے تو غریب اور کلاشوں کا شہر ہے. ساگوان کا ہے تو مالداروں کا شہر ہے. دروازہ دیکھ کر پتا چلتا تھا. اگر دروازے پہ کیلیں لوہے کی ہے تو غریبوں کا شہر ہے، پیتل کا ہے تو مالداروں کا، سونے کا ہے تو اور زیادہ مالداروں کا. دروازہ چھوٹا ہے، شہر چھوٹا ہے. دروازہ بڑا ہے، شہر بڑا ہے. تو پتا چلا دروازہ دیکھ کر شہر کا اندازہ کرنے والا دانشور کر لیتا ہے. اب نبی کہہ رہے ہیں کہ میری حقیقت جبریل نہیں جانتا، میری حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن پہچاننا تو ہے نا. تو کہے کہ معیار دے رہا ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، علی دروازہ ہے. ہر شہر کو دروازے سے جانتے ہو. میری علمی صلاحیت کو علی کو دیکھتے جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، عرس صابر باپو.
سمجھ جاؤ دروازہ ایسا ہے تو شہر کیسا ہو. توجہ ہے آپ کی. تو دو ہی لوگ ہوئے ہیں زمین کے اوپر جنہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. تیسرا کوئی بندہ نہیں ملتا جو ہر سوال. ذمہ داری میری ہے بھائی, میں اپنی ذمہ داری پہ بول رہا ہوں. یہاں بیٹھا ہوا کوئی میری گفتگو کا ذمہ دار نہیں ہے, کسی کے سر بوجھ ڈال کے نہیں جاؤں گا. جس کو بات کرنی ہے مجھ سے کہیں. مجھے طالب علم ہوں, اگر آپ کہیں گے تو پوری رات رکوں گا, اگرچہ مجھے فلائٹ پکڑنے جانا ہے جلدی اتر کے, لیکن بہرحال اگر آپ کہیں گے تو رکنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اتنا بات یاد رکھنا, اتنی بات یاد رکھنا, دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جنہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. یا تو شہر علم محمد الرسول اللہ, یا تو باب العلم علی حیدر کرار. غور کیجئے گا, حضرت حیدر کرار کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے کوفیوں میں کہتے تھے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو, ہر سوال کا جواب دوں گا. حیدر کرار یہاں تک کہتے تھے کوفے والے تو جتنے زمین کے رستے جانتے اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. جو آسمانوں میں بھی رستے ہیں. حامد باپو بھی آئے میں ابھی نظر پڑی, توجہ فرمائے. یہ بھی علم پہ بڑی کام کریں. ہمارے سادات اکرام بہت کام کریں. ہمارے ذاکر باپو, عبدالقادر باپو ادارہ کھول کے بیٹھے. ہمارے یاسین باپو بھی علمی کام بہت کریں. حامد باپو, ہمارے دادا باپو جو دنیا سے تشریف ہے وہاں بھی بڑا علمی کام. اور بھی میں سب کا نام بھی نہیں جانتا, سب کے کام بھی نہیں, لیکن خاندان نبی کام سے لگا ہوا ہے. نبی کا خاندان کام سے لگا ہوا ہے. توجہ فرمائیں, غور ہے آپ کے, توجہ. حیدر مولا سرکار فرماتے ہیں کہ جتنے زمین کے رستے تم جانتے ہو کوفے والوں, اس سے زیادہ میں آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. کیا مولا علی کے کہنے سے پہلے بھی کسی کو پتا تھا تمہاری سائنس کو کہ آسمانوں میں بھی رستے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ آسمانوں میں رستے, یہ کس نے بتایا؟ سائنس کی بات کر رہا ہوں. صوفیہ تو جانتے ہیں, اس لیے کہ جب حضور معراج پہ گئے تو ہمیں پتا چلا رستے تھے تبھی تو گئے. بغیر رستے کے کون چلتا ہے؟ توجہ فرمائے, بغیر رستے کے کون چلتا ہے؟ لیکن یہ بات یاد, اور ایک بات بھی عرض کر لیں, بہت خوبصورت جملہ آ گیا. لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے, رستہ نہیں تھکتا. یعنی رستہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا. دیکھ لو رستہ کہیں بھی ختم نہیں ہوتا, لیکن میرے نبی کا سفر معراج وہ ہے جہاں رستہ ختم ہو گیا ہے, نبی کا سفر ختم نہیں ہوا ہے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے رستے کو تھکا دیا ہے, جس نے جبریل کو تھکا دیا ہے. رستے ختم ہو گئے ہیں, اس کے آگے میرے نبی کی منزل ابھی جاری ہے. واہ 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 واہ. سمجھا کیا ہے؟ نبی کو تم نے سمجھ, یہی تو کہتا ہوں سب کو سمجھایا اور سب کو سمجھنے کی کوشش کی, ابھی تک نبی کو سمجھنے کی کوشش نہیں. کیوں پتہ ہے؟ اپنے باپ دادا لے کے بیٹھے ہو نا, اسی لیے کچھ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. نبی کا ذکر کرتے کب ہو؟ میرے ابا ایسے, میرے دادا ایسے, میرے پیر ایسے, میرے مرید ایسے. او بھائی, میں کہتا ہوں سب کا ذکر اپنی جگہ ہے, سب سے زیادہ جس کا ذکر کرو رسول اللہ کا ذکر کرو. اور میں ان ناظم اور مقرر لوگ کو کہتا ہوں کہ کسی غیبن شاہ کی کرامت گڑھ کے پیش کر کے جلسہ فکس کرنے کے بجائے نبی کے سچے ڈنکے بجا کر اپنی جنت فکس کروا لو. جلسے کے چکر میں کیا چاپلوسیاں کر رہے ہو؟ یہاں اس کی کرامت پڑھیں گے تو جلسہ ملے گا وہاں. میں کہتا ہوں سب کہتے احترام کے قابل ہے یار, لیکن جتنے بھی احترام کے قابل, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات. آج جو نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے, تم نے اپنے نبی کا ذکر نہیں کیا اس لیے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. نبی اتنا پلا دو لوگوں کو, عرس لوگوں کا نبی کی میلاد ہوتی ہے پھر بھی ذکر اپنے پیر کا لے کے آتا ہے. میں تو کہتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ عرس پیر کا ہو رہا ہو اور ذکر مصطفیٰ جان رحمت کا ہو, کیونکہ ہر شہنائی بے وقت کی ہو سکتی ہے, ذکر مصطفیٰ کبھی بے وقت نہیں ہو سکتا. وجہ
کہ جس سورت کا نام اللہ نے سورۃ الاخلاص رکھا، اس سورت میں اللہ نے اعلان کیا اس میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا. توجہ ہے آپ؟ یعنی ایک ایسی سورت ہے جو خالص نہیں، اخلاص ہے. خالص اور اخلاص میں فرق ہے، میں اس پہ تفصیل نہیں کروں گا، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن جس صورت میں نہ جنت کا ذکر ہوگا، نہ جہنم کا ذکر ہوگا، نہ انبیاء کا ذکر ہوگا، نہ صدیقین کا ہوگا، نہ شہداء کا ہوگا، نہ صالحین کا ہوگا، نہ صحابہ کا ہوگا، نہ دوستوں کو ہوگا، نہ دشمنوں کو ہوگا. اللہ نے کہا ایک صورت میرے لیے ایسی رکھوں گا جس میں کسی کا ذکر نہیں کروں گا، میں رہوں گا. لیکن اس صورت میں بھی میرے اللہ نے پہلے نبی کا ذکر کیا کل کہہ کے، اور ہمیں بتایا جب کسی کا ذکر نہیں ہوگا تو صرف حبیب کا ذکر ہوگا. جب وہ خدا ہو کر کے محبوب کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا تو تم نبی کو چھوڑ کر کس کس کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذکر نہ کرو، سب کا ذکر، حضور کا ذکر زیادہ کرو. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم لوگ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے پتہ ہے؟ جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے. یعنی انہوں نے 1450 سال کا مسلک پیش کر کے جو ہے وہ اتنے مجموعہ پیش کیا. انہوں نے کیا فکر پیش کی؟ ذکر خدا. توجہ کر، یہ فکر رضا ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. شعر سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے لیکن چاہتے کہ میں کچھ کہوں، اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ لوگ. توجہ ہے آپ کی؟ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ اے 1857 کے بعد والوں، توجہ سن نہیں رہے آپ؟ پھر وہی ہاں باپو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں تو چلیے. اے 1857 کے بعد والے بدعتیوں، تم صرف اللہ 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 کر رہے ہو. تو کہا اگر نبی کو چھوڑ کر، توجہ، اگر نبی کو چھوڑ کر تنہا خدا کا ذکر کرو گے تو وہ ذکر عبادت نہیں ہے بلکہ وہ جہنم کی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کہاں چابی ہے، کی ہے جہنم کی، کنجی ہے کی. کون سی چیز؟ گانا نہیں، غزل نہیں، فلم نہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی فکر. میں نے نام لیا، آپ متفق ہے سب اس سے؟ فکر رضا سے ہاتھ اٹھا کے ذرا تائید کریں میری، کیونکہ بات بڑی کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ خدا کا ذکر نبی کو چھوڑ کے کرو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جہنم کی کنجی ہو جاتی ہے. اسی لیے پوری زندگی کوئی کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے تو وہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں ہو سکے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو آپ نے وہابیہ کو جواب دے دیا، میں بھی کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن اب اپنی صورت دیکھو اس شعر کے آئینے میں. اگر خدا کا ذکر نبی کو چھوڑ کے کرو تو ذکر خدا جہنم کی بن جاتی ہے، اور اپنے پیر کا ذکر نبی کو چھوڑ کے کرو. بتاؤ او مرنا ہے تمہیں، نمک حرامی نہ کرو. جب ذکر خدا نبی کو چھوڑ کے کرنا جہنم میں لے جائے گا تو نبی کو چھوڑ کے ذکر پیر کرنا تمہیں جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں. اس لیے نبی کو یہ کبھی گالیاں نہ دیتے بھونکنے والے. اگر تم نبی کے ڈنکے بجا کے نبی کی عظمت کو بتاتے، تم نے نبی کی عظمت نہ بتائی، اپنی ذات پلاتے رہے، اپنے باپ پلاتے رہے. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کسی کا بھی ذکر کرو گے نبی کا ذکر رہ جائے گا. لیکن اگر نبی کا ذکر کرو گے تو سب کا ذکر ہو جائے گا. جب ان کا ذکر کرنے سے ذکر خدا ہو جاتا ہے تو وہ کون ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے ذکر نہیں ہوتا؟ سیرت کے جلسے کرو، بیٹے کی ختنہ ہو ڈی جے نہ بجاؤ. کسی اچھے عالم کو، اچھے پیر کو، سید کو، کسی عالم کو بلاؤ، بولو نبی کی شان بیان کرو. بیٹے کی شادی ہو جلسہ نبی کی شان. عظمت مصطفیٰ اتنے بجاؤ ڈنکے. قرآن کی سنت ہے، ولیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت. سارے نبی تو انہی کے ڈنکے بجانے ہیں، رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں.
انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے. ایسے مردوں کی طرح نعرہ حیدری لگے تو نہ لگاؤ, مردوں کی طرح لگاؤ. آخری تک پورا مجمع شامل ہو, ادھر والے وی آئی پی بھی. رہی ہے نبی کو کتنا ناز ہے علی کے علم پر. ایک ایسا نازک موقع آیا, توجہ, ایک ایسا نازک موقع آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علمی معاملے میں ناز کتنا تھا. حیدر کرار سے مشورہ کیا اپنے کرم سے. حضور سب جانتے ہیں, لیکن وہ گھڑی ایسی تھی, توجہ, کہ حضور نے مشورہ کرنا تھا اور کیا, لیکن کس سے کیا؟ حیدر کرار سے, مولا علی سے. کب کیا؟ نبی کی ازواج میں. توجہ, توجہ ہے آپ کی بات سنیے. نبی کی ازواج میں سب سے بڑی عالمہ, سب سے بڑی فاضلہ, ام المومنین صدیقہ بنت صدیق, جب ان پر بعض منافقین نے بھونکنا شروع کیا, بھونکنا شروع کیا اور نبی کی پاک بیوی پر ایک گندھا کمنٹ فکرہ کسا, تو اب چونکہ, توجہ, حضور کی حکمت یہ تھی کہ حضور تو سب جانتے ہیں, اگر حضور ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تو قیامت تک بھونکنے والے کہتے ہر شوہر بیوی کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے. تو مولا مشکل کشا کو حضور نے تنہائی میں بلایا. خاندان میں سب سے زیادہ کس پر اعتماد ہے؟ خاندان میں سب سے زیادہ کس کے علم پہ ناز ہے؟ ذرا غور کریں. تنہائی میں بلایا اور بلا کر کہا علی تم تو جانتے ہو کہ یہ سب بک بک کر رہے ہیں, میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو, لیکن یاد رکھنا مشکیزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. لوگ مشورے کو بطور مشورہ دیتے ہیں, لیکن معلم کائنات کو جو مشورہ علم کی دلیل کے ساتھ دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جملے کو شاید آپ نے ضائع کیا, توجہ فرمائے, اس لیے کہ عالم کے سامنے دلیلیں نہیں پڑھی جاتی, لیکن نبی کو کتنا ناز تھا کہ معلم کائنات نے مشورہ طلب کیا اور علی حیدر کرار نے علم کی دلیل کے ساتھ مشورہ دیا. ذرا اب اس مکالمے کو سن لیں. میرے آقا نے کہا علی تم جانتے ہو جو کچھ ہو رہا ہے منافقین کر رہے ہیں, اور اس منافقین کے گرد و غبار سچے مومنین کو بھی مشکوک کر رہے ہیں. پتا چلا جب منافقین بھونکتے ہیں تو مومنین بھی کچھ متاثر ہو جاتے ہیں. آپ بھی یوٹیوب پہ بکنے والوں سے کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں. دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے آج. جن کے خود کے باپ کے ٹھکانے نہیں, وہ صدیق کی بیٹی پر اور سید الصدیقین کی بیوی پر بھونکتے ہیں. جس کا شوہر بھی صدیقوں کا صدیق ہو اور جس کا باپ بھی اصدق الصادقین ہو اور جو خود صدیقہ ہو, جس کے بستر پہ قرآن آئے. ہم تو عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھتے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے, وہ ہماری ماں ہے, ماں, اور ہماری چھاتی 72 کی ہے, 72 کی, کہ ہماری ماں کی شان کیا ہے. لاؤ نہ کسی کے پاس ایسی ماں ہو تو وہ تنہا ہماری ماں ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. نعرے تکبیر. ایک جملہ پڑھ رہا, توجہ فرمائے. بستر پہ لیٹ کے کتنا بھی بڑا مولوی قرآن نہیں اٹھا سکتا بیوی کے ساتھ. توجہ, اگر بیوی بستر پہ ہو تو بڑے سے بڑا مولوی
عظمت ام المومنین. اور کسی کے پاس ایسی ماں ہو تو لا کے بتاؤ ایسی ماں. وہ ہم مومنوں کی ماں ہے. وہ ہم مومن جس پہ بھونک رہے ہو اس کی عظمت خدا کے نزدیک ہی ہے. پھر جملے پہ غور کرے واللہ اگر مجھے تمہارا خیال نہ ہوتا تو میرے دل کی میں جو کیفیت ہے میں بتا نہیں پا رہا ہوں. لیکن سنا مسلمانوں, بیوی ساتھ میں ہو تو بڑے سے بڑا محدث اور مفتی اور عالم قرآن ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, لیکن اس کی پوترتا کا عالم کیا ہے کہ جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عائشہ کا بستر کوہ طور سے افضل ہے. کیوں؟ طور پہ موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت ام المومنین, خاندان مصطفیٰ. اس پہ بھونک رہے ہو جس کی نالین جیسی تمہارے پورے مذہب و مسلک میں نہیں ہے. جس کی نالین کی مثال دنیا میں نہ ہو اس کو گالی دیتے ہو. سنو, غور سے سنو. اور ایک بات کہوں, طور پہ موسیٰ جائیں, بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ آئیں. طور پہ توریت آتی ہے, بستر عائشہ پر قرآن آتا ہے. اب یہاں چونکہ گالی دینے کا موقع نام نہاد کلمہ پڑھنے والے دیتے ہیں. بغض عائشہ میں حیدر کرار کی محبت کے ٹھیکیدار بننے والے, کالے دل والے, سیاہ پوش, جن کی تقریروں پر تم آج کل بہت پھسلتے ہو, انہوں نے یہ بتایا کہ عائشہ اور علی میں تو جنگ تھی, بنتی نہیں تھی. میں نے کہا سیدہ عائشہ کی پوترتا پر غور کر لیں. سیدہ عائشہ کی پوترتا پر حیدر کرار نے جو علمی دلیل دی ہے وہ کوئی صحابی دے ہی نہیں سکا. توجہ کریں. اب سرکار پوچھ رہے ہیں علی, ابھی تو ہم علم علی پر ہی آئے ہیں, ابھی ان کے بچوں کی باری نہیں آئے. کبھی موقع ملا تو بات ختم کرتے کرتے کہہ رہا ہوں, سرکار نے پوچھا کہ عائشہ پر منافقین باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں بھونک رہے ہیں تھوڑا سا. میں ذرا عشق کے معاملے میں شدتی ہوں. تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ شدت کرتے ہیں. میں نے کہا جہاں عشق ہوتا ہے وہاں شدت ہوتی ہے. میری ماں کو جس نے پیدا کیا نا, اس کو کوئی بولے تو میں ایسے ہی جواب دیتا ہوں. تو میری ایسی ماں کی عظمت سیدہ عائشہ کی نالین پہ قربان ہے, کیونکہ میری ماں تو کسی کی بھی ماں ہو سکتی ہے. میری ماں کا بیٹا کافر بھی ہو سکتا ہے, مومن بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے نہ ہو, لیکن پوسیبل ہے. توجہ ہے نہ, آپ نہ سمجھے یہ بات. پھر کہہ رہا ہوں میری ماں کی کوکھ سے مومن بھی جنم لے سکتا ہے, لیکن عائشہ صرف مومنوں کی ماں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب جو عائشہ کو ماں مانتا ہے وہ مومن ہے, جو نہیں مانتا چاہے محمد الرسول اللہ پڑھ لے, چاہے علی ولی اللہ پڑھ لے, قرآن نے کہا عائشہ مومنوں کی ماں ہے. تو عائشہ کو ماں ماننے پر ہی کوئی مومن ہوگا. اب آپ کہیں گے ماں تو مانتے ہیں مگر اعتراض بھی کرتے, تو آج تک میں نے کوئی ایسا حلالی بیٹا نہیں دیکھا. واہ واہ واہ, میں نے کوئی حلال جو ماں کو برا کہتا ہو ہے تو کوئی لاؤ کہ حلالی اور ماں کو برا کہتا. حلالی ماں بہرحال الگ بات ہو گئی. لیکن حیدر کرار سے حضور نے پوچھا, توجہ فرمائے, پوچھا علی
मुनाफिकीन भौंक रहे हैं आयशा पर। पता चला मुनाफिकीन के भौंकने का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। और ये हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं हदीस में है, उम्मुल मोमिनीन पर कुत्ते भौंकेंगे। हदीस है, तवज्जो, हदीस में है। और इस हदीस को दोनों पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। क्या? उम्मुल मोमिनीन पर हज़रत इस्तिकबाल करें, मखदूम साहब के बेटे का शाया नशान इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न दस्तार बंदी, उर्से साबिर बापू, हुजूर खतीब आजम, हुजूर खतीब आजम, हुजूर खतीब आजम, शहजादा मखदूम सिमना, शहजादा मखदूम सिमना, हुजूर खतीब आजम, हुजूर खतीब आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब बैठ जाएं, मेरा वक्त पूरा हो गया है, बस एंड कर दूं, इसलिए कि वो शहजादा आया है। अमीर खुसरो ने कहा था कि हमारा हिंदुस्तान वो है जहां की मछली भी सुन्नी है। मैं उनसे बरकत लेते हुए कहता हूं कि चौचा की जमीन वो है जहां पर अगर जानवरों से कोई सुनने वाला हो तो लगे कि भाई वहां की बकरियां भी खतीब है, लेकिन सुनने वाला बंदा चाहिए। तो जहां जिनके खूटे की बकरियां भी खतीब हो, लेकिन समझने वाला चाहिए, सुनने वाला चाहिए। तो शहजादों का आलम क्या होगा? ये शहजादे लोग हैं, खतीब इब्ने खतीब इब्ने खतीब इब्ने खतीब। बहरहाल तो हज़रत किबला हुजूर मखदूम इब्ने मखदूम सैयदी अल्लामा राशिद मक्की मियां साहब किबला तशरीफ़ लाएँ। मैंने जो है वो हज़रत को भी हम लोगों को सुनना है। मैं बहुत मुख्तसर बात समेट लूँ क्योंकि अहले बैत और इल्म पे बात चल रही थी और हमें इमाम महदी तक पहुँचना था, लेकिन अभी हम मौला अली पर है। बस बात ख़त्म कर दूँ। हैदर कर्रार से हुजूर ने पूछा कि आयशा पर इल्ज़ाम लगा है, तुम क्या कहते हो अली? देखिए, मशवरा ये देना था कि हुजूर वो तो ये हैं और ये हैं, ये मनक़बत पढ़ देते, लेकिन जो होता है अंदर वही निकलता है। और इल्म क्या बोला सुनिए, अल्लाह। अच्छा, ये भी हुजूर ने फरमाया कि उम्महातुल मोमिनीन में एक उम्मुल मोमिनीन है जिस पे कुत्ते भौंकेंगे। तो ये हदीस उधर वाले बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा यही तो कुदरत की शान है, हक अगियार की ज़बान से भी बुलवाती है। ये तो कहते हो कि आयशा पे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कभी सोचा वो है कौन? कभी सोचा? हम तो नहीं भौंकते, हम तो ये कहते हैं कि उनकी सूरत, उनकी शान में सूरतुन नूर नाजिल हुई है। शमा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। हैदर कर्रार से हुजूर ने पूछा कि क्या कहते हो? अब मौला मुश्किल कुशा जो जवाब दे रहे हैं, हुर्मत सैयदा आयशा भी है और हुर्मत मुस्तफ़ा जान रहमत भी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? तवज्जो, ये कैसे? जब आपकी नालैन पर, हैदर कर्रार का जुमला सुन, तवज्जो, आपकी नालैन पर जू का खून लगा था। हैदर कर्रार जवाब देने सैयदा आयशा की तहारत और पाकिज़गी पर। जब आपकी नालैन पर, नालैन समझ गए ना, नालैन पर क्या लगा था? जू का, जू समझते हैं ना? नहीं समझते भाई, ये कोई जू रानी बाग में नहीं होती है, ये आपकी रानियों के बाग में होती है। कभी देखा तो होगा ना जू? जो माफी चाहता हूं, आप लोग इसको बुरा ना माने, जू देखा कि नहीं देखा? वो देखा ना, कितनी होती है भाई, उसका खून कभी नजर आता है? मारो तो नाखून अगर सफेद हो तो उस पे दिखता है। लेकिन हैदर कर्रार की दलील, क्या इल्म था हैदर कर्रार के पास? लोग कहते हैं नबी का खानदान इल्म नहीं जानता। मैंने कहा नबी के खानदान के पास जितना इल्म है किसके पास है, जरा ये भी तो बताओ ना। अल्लाह अकबर। हैदर कर्रार की बात सुनो जल्दी जल्दी। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी नालैन पर जू का खून लग गया। इतनी बड़ी नालैन, जू का खून की हैसियत क्या है? बल्कि देखने पे खून नजर भी नहीं आता, लेकिन जू का खून नबी की नालैन पर है।
تو اللہ نے وہی نازل فرمائی، حبیب جس نالین پر جو کا خون لگ جائے اتنا سا جو سوئی کے ناکے کے برابر ہوتا ہے، حبیب آپ کی نالین پہ جو کا خون لگا ہے، اگر اتنا سا خون ہو تو اتنا سا خون بھی ہم آپ کی نالین پر گوارا نہیں کرتے، جوتیاں اتار دو، نالین اتار دو۔ توجہ، موسیٰ کو کہا جاتا ہے وادی مقدس میں جوتیاں اتار دو، اور یہاں کہا جا رہا ہے نالین پہ جو کا خون لگا ہے، جوتیاں اتار دو۔ تو حیدر کرار کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس خدا کو آپ کی نالین پر جو کے خون کا تھپا بھی گوارا نہ ہو، وہ اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہوتی تو خدا اس کو بھی بدلنے کا حکم دے دے گا۔ واہ واہ واہ، توجہ، ایک جملہ، جس کی نالین پر اتنی نگاہ ہو، توجہ ہے، اس کے حرم پر نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب حیدر کرار کا علم، یہ دلیل دی حیدر کرار نے، امی عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ پھر آگے چلے، آپ کہتے ہیں کہ نبی کے خاندان کے پاس علم نہیں تھا، آپ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ نبی نے اپنی بیٹی کو جتنا پڑھایا کس نے پڑھایا ہے؟ علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے پوچھا، میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، اشارے دے کے بس تو اشارے دینا ہے، اہل بیت کا علم کتنا تھا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا علم دیکھو، ابھی آپ چند چیزیں سنتے ہیں، ایک چیز علامہ عبدالرؤف مناوی کے حوالے سے اس کا کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن سوال کیا، سوال یہ تھا عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ ایک بات بتاؤں، حیدر کرار خود بھی وہاں خاموش تھے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، امام مناوی کا حوالہ پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں نقل کر رہا ہوں، صرف جہاں حیدر چپ ہو جائے، توجہ فرما لے، صدیق موجود ہیں، فاروق اعظم ہے، عثمان ہے، سب چپ ہیں، محفل سے اٹھے گھر گئے۔ سیدہ نے پوچھا آج چہرے پہ کچھ آثار دکھتے ہیں، کہا حضور نے آج ایک ایسا سوال کر لیا کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا، یا مراد رسول کے مطابق جواب نہیں ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ کون سا سوال ہے؟ تو مولا حیدر کرار نے کہا حضور پوچھتے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سیدہ نے کھڑے کھڑے وہی ایک جملے میں جواب دیا، علی کہہ دو رسول سے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھا نہ کرے۔ حیدر کرار گئے مسجد نبوی میں، کہے حضور آپ نے سوال پوچھا تھا، کہاں کیا جواب ہے؟ کہا یہ ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم دے رہے ہو یا کسی اور نے دیا ہے؟ یہ آپ کا ہے کہ؟ تو سرکار مولا کہتے ہیں یہ آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا ہے۔ تو حضور نے کیا کہا بتائے؟ فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بدت منی اسی دن کہا تھا رسول اللہ نے۔ ہم حدیث تو پڑھتے بیک گراؤنڈ چھوٹ جاتا ہے، جب سب چپ رہے تو نبی کی بیٹی علم سے جواب دیتی رہی، یہ نبی کے گھر کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، اب میں سب کا کیا پڑھوں، کیا آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ بخاری جس نے لکھی وہ نبی کے گھر کا نہیں تھا، بخاری 217 ہجری میں لکھی گئی، توجہ، بخاری 217 میں لکھی گئی، 202 میں اس سے پہلے جو لکھی گئی اس کو مسند زید ابن علی کہتے ہیں۔ یہ زید ابن علی کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے امام زید ہیں۔ بتائیں، اب آپ کہتے ہیں کہ بخاری نبی کے خاندان کے نہیں ہے، میں نے کہا غلام ضرور ہے، لیکن غلام کے لکھنے سے پہلے نبی کے خاندان سے مسند زید کا علم آیا ہے۔ اور اگر ایک بات آپ یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں امام اعظم جو امام مجتہد ہیں، امام مطلق ہیں، فقیوں کا امام ہے، امام شافعی نے کہا ہے کہ فقہ میں سب کے سب ابو حنیفہ کے اہل و عیال ہیں، بال بچے ہیں۔ بال بچوں کا مطلب تو بہت لوگوں نے بیان کیا، ایک جملے میں سن لے، بال بچوں اس کو کہتے جو بچہ ہوتا ہے وہ کبھی کتنی بھی ترقی کر لے وہ باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام شافعی کہہ رہے سارے فقی ابو حنیفہ کے علم کے معاملے میں بچے ہیں، یعنی کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ابو حنیفہ کے مقام علم کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب پوچھتا ہوں ابو حنیفہ کو یہاں کی ملا کدھر سے؟ تو امام ابو حنیفہ کے 4000 استاد ہیں۔ کتنے استاد ہیں؟ 4000۔ بتاؤ کتنوں کے نام تمہیں یاد ہے؟ لیکن اس میں سے 3 نبی کے خاندان کے،
نمبر 1 امام زید ابن علی، امام زین العابدین کے بیٹے امام زید ابن علی، اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم انہی کے مرید بھی تھے۔ آپ کہتے ہیں نا امام اعظم کا پیر کون ہے، تو سن لو، امام زید کے وہ مرید تھے، ذرا غور کیجئے۔ اس کے بعد 4000 استادوں میں کسی کے مرید نہیں ہوئے، آخر امام اعظم کو بھی مرید ہونا تھا، تو نبی کا خاندان پکڑ کے بتا رہے ہیں کہ آخر نبی کے خاندان کے پاس علم کتنا رہا ہوگا، جہاں جا کر کے ابو حنیفہ سرنڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے استاد ہیں امام محمد باقر، یہ بھی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور تیسرے استاد ہیں امام جعفر صادق، جن کے بارے میں امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر جعفر صادق کی 2 سال کی صحبت نہ ہوتی تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں مجتہد مطلق ابو حنیفہ بے شک ہے، لیکن ابو حنیفہ کو جس نے امام اعظم بنایا ہے اسے نبی کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام مالک جو مجتہد ہے، یہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر کے، حضرت امام زید کے۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن ادریس جو شاگرد ہیں، کس کے شاگرد پتہ ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق ابن ابو محمد جعفر الصادق، اللہ اکبر۔ ان کی بیوی ہے جو امام حسن کی نسل میں سے ہے۔ امام حسن کی نسل 2 بیٹوں سے کیسے چلی؟ امام حسن مصنع سے اور امام زید بن حسن سے۔ زید بن حسن کے خاندان میں داتا علی حجویری ہے، تو زید بن حسن کی پوتی تھی جس کا نام تھا نفیسہ، ان کو نفیسہ مصری کہتے تھے۔ جب حضرت نفیسہ امام حسن کے گھر کی بیٹی، امام حسین کے گھر کی بہو، ذرا یہ نجیب الطرفین سیدہ کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ امام محمد ابن ادریس شافعی، امام اعظم تو جعفر صادق کے پاس غلامی کر رہے ہیں، اور محمد ابن ادریس شافعی پردے کے پیچھے سے حضرت نفیسہ سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور نفیسہ نے بتا دیا نبی کے گھر کی بیٹیاں ایسی ہیں کہ دوسروں کے گھر کے بیٹے آ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ جن کی بیٹیوں کا علم یہ ہے، ان کے بیٹوں کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ شافعی کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نفیسہ کی گلی سے جنازہ لے جانا، آل رسول کی گلی سے جنازہ جائے گا تو شافعی کی مغفرت ہو جائے گا۔ یہ ہے میرے بھائی نبی کے خاندان کا علم۔ پھر اس کے بعد اب مختصر کر دوں، کشف المحجوب لکھنے والا کون ہے؟ تصوف کے اولین کتب میں کشف المحجوب لکھنے والا کون ہے؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کون ہے؟ اور پھر بغداد معلیٰ کے اندر دین کی تجدید تو بہتوں نے کی، توجہ، دین کی تجدید تو بہتوں نے کی ہے، لیکن دین کو زندہ کرنے والا جس خاندان میں پیدا ہوا اسے نبی کا خاندان کہتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے حضور کے گھر کو جو علم دیا، اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس نے پوری دنیا کا دورہ کیا، اور ایک بات اور بتاؤں، کسی نے 1 زبان میں کتاب لکھی، 2 زبان میں لکھی، 3 زبان میں لکھی، 4 زبان میں لکھی، ہمارے مرشد مخدوم اشرف کی شان یہ ہے جس ملک میں پہنچے اور وہاں جس مسئلے پر ضرورت تھی اسی مسئلے پر اسی ملک کی زبان میں کتاب لکھ کر کے لوگوں کو عطا فرمائے۔ غور فرمائیں، اتنی زبانوں میں کتاب لکھنے والا کہ زبانیں بیان کرتے کرتے تھک جائیں، جس نے اتنی زبانوں میں کتاب لکھی ہے اور اتنی زبانوں میں خطاب کیا ہے، اندازہ فرمائے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو نبی کے گھر کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آخری بات کے طور پہ کہوں، اب پوچھ لو اپنے علماء سے، مجتہد ختم ہو گئے اور ختم ہوئے صدیاں بیت گئی، اب کوئی اصحاب تمیز تو ہو سکتی ہے، علماء کی زبان ہے، بس میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں، اصحاب تمیز تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ کوئی اب مجتہد مطلق ہو سکتا ہے، نہ مجتہد مذہب ہو سکتا ہے۔ اتفاق ہے نا اہل سنت کا اس پر؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ یعنی اب مجتہد نہیں ہو، تمہارے گھروں میں نہیں ہو سکتا، توجہ، تمہارے گھروں میں نہیں، اب کسی کا بیٹا مجتہد نہیں ہوگا، اب کسی کے خاندان میں مجتہد نہیں ہوگا۔ جب مذہب نہیں ہوگا تو مطلق کیسے ہوگا؟ لیکن رسول اللہ کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے خاندان میں مجتہد پیدا نہیں ہوگا، لیکن نبی کے خاندان میں ایک مجتہد پیدا ہونا باقی ہے، اسے دنیا مجتہد مطلق امام مہدی کے نام سے جانتی ہے۔
اب آپ کیسے کہتے کہ علم نبی کے گھر سے ختم ہو گیا؟ جب کسی کے گھر میں مجتہد پیدا نہیں ہوگا تو نبی کے گھر میں. اور ایک بات اور بتا دوں، اور مجتہد پڑھ کے بنتے ہیں. امام مہدی مجتہد راتوں رات بن جائیں گے. یہ شان ہے نبی کے گھر کی. اسی لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، ارے قادیانی کا مقابلہ کرنے والا کون تھا؟ نبی کا بیٹا تو تھا. پیر جماعت علی کون تھے؟ نبی کا بیٹا تو تھا. غور فرمائے، امام حضرت مہر علی شاہ صاحب کون؟ نبی کا بیٹا تو. جس کی بد دعا سے قادیانی مرا ہے نبی کا بیٹا تو تھا. ذرا غور کریں کون سا بھائی فتنہ ہے جہاں نبی کے بیٹے کھڑے نہیں ہیں. بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ نے نبی کے گھر والوں کو یہ خصوصیت دی ہے کہ علم اوپن کر دیے. بعض علوم ایسے ہیں جو اللہ نے سادات کے لیے مخصوص رکھے ہیں اور جو صحیح النسب سادات ہیں. اند اللہ سادات، اند اللہ کا ترجمہ نہیں کروں گا، کچھ لوگوں کا دل ٹوٹے گا، اس لیے اند اللہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. بس اتنا کہوں گا کہ اند اللہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ نے سید بنایا ہو. تو جو اند اللہ سادات ہیں ان کے خون میں علم منتقل ہو کر کے آتا ہے، اور بعض علوم اللہ نے سادات کے لیے مخصوص کیے ہیں. اسی لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جب کوئی نہیں بولتا تو نبی کا خاندان بولتا ہے. اس کی ایک مثال بیان کر دوں. جب غوث اعظم کا دور تھا، ایک شخص نے قسم اٹھائی نا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں میرا کوئی شریک نہ ہو. اگر نہ کر سکا تو بیوی کو طلاق کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ کوئی جواب دیا؟ کوئی جواب دیا؟ نہیں دیا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جواب کون دے گا؟ نبی کا بیٹا عبد القادر جیلانی دیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی کے گھر میں علم نہیں؟ دیکھ رہے ہیں یہ نبی. اور جب کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے جواب اور بہت آسانی سے دیا. فرمایا مسئلہ کیا مشکل ہے، اگر یہ اکیلے کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت میں شریک نہ ہو، تو ایک کام کرے، یہ مکہ چلا جائے اور مکہ شریف جانے کے بعد کیا کرے؟ وہ کہ مکہ شریف جانے کے بعد اتنا کرے کہ حرم کو خالی کرا لے اور مطاف میں اکیلے طواف کر لے. جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو کوئی شریک طواف نہیں ہوگا اور یہ اس کی بیوی قسم سے بچ جائے گی، یہ قسم سے بچ جائے گا، قسم نافذ ہونے سے بچ جائے گی. تو یہ ہے نبی کے خاندان کا علم. بھائیو، جب آپ نبی کے خاندان کو مانتے ہیں آپ بھی علم کی طرف پیش قدمی کیجئے، پیش رفت کیجئے. میں تو کہتا ہوں ہمیں 3 باتوں پہ محنت کرنا ہے. ایک، دیندار بنو، مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ سے گزارش ہے 3 فیکٹریاں ڈالنے کی اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے 2 ڈالیے. ایک کالج بناؤ، اسکول بناؤ. اسکول اور کالج اچھا بزنس بھی ہے اور اچھی قوم کی خدمت بھی ہے. قوم کو پڑھاؤ، اگر بڑھنا ہے تو پڑھو، خوب پڑھو. ہر بیٹا بیٹی کم سے کم اتنا دنیا پڑھ لے کہ گریجویٹ ہو جائے اور اتنا دین پڑھ لے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان خود ہی دو اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھاؤ. اتنا علم پہ محنت کرو. یہ دارالعلوم اہل بیت یا جتنے ادارے ہیں یہ علم پہ محنت کر رہے. علم والوں کی طرف توجہ دو، علم والوں کی طرف محنت کرو، علم والوں کا سپورٹ کرو. مخدوم صاحب کا بیٹا بیٹھا ہے تو مجھے لطائف اشرفی یاد آ رہی ہے. دیکھو جس کا جتنا علم ہے وہ قرآن کی اتنی تفسیر بول سکتا ہے. قرآن کی تفسیر کی شان یہ ہے کہ نزول بند ہوا ہے آیت کا، معنی نزول اب بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے. آیت نازل ہونا بند ہوگی، معنی ابھی بھی ہے. مخدوم صاحب لطائف اشرفی فرماتے ہیں، مفہوم پڑھ رہا ہوں بھائی، منوان نہیں پڑھ رہا ہوں. مخدوم صاحب کہتے ہیں سورہ نبا کی جو آخری آیت ہے نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے. تو ایک معنی کیا ہوا اس کا؟ ہم مٹی ہو جاتے. تراب کا مطلب مٹی، صحیح ہے نا، مٹی ہو جاتے. ایک معنی یہ بالکل ہے، صحیح ہے، کوئی غلط نہیں. لیکن مخدوم صاحب اوپر کی بات کر رہے ہیں. مخدوم صاحب کہتے ہیں کہ ایک تراب نام کا کافر تھا اور قیامت کے دن وہ تراب جنت میں جا رہا ہوگا تو کافر اس کو دیکھ کے بولیں گے او تراب، تو بھی کافر ہم بھی کافر، ہم جہنم میں جا رہے تو جنت میں ہے. تو تراب کیا کہے گا پتہ ہے؟ کہ کافر تھا، کافر ہوں نہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا میں ایک رستے سے جا رہا تھا، ایک طالب علم قلم سے کچھ لکھ رہا تھا تو اس کا قلم گر گیا تو میں نے وہ قلم اٹھا کر طالب علم کو دے دیا. تو جب اس طالب علم کو میں نے قلم دیا
تو صرف قلم اٹھا کر دینے کی مدد کی علم حاصل کرنے والے کی، تو اللہ نے قلم اٹھا کر دینے کی برکت سے مرنے سے پہلے مجھے ایمان عطا کیا، اور مرنے کے بعد وہ مجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ صرف قلم اٹھا کر کے دے دیا۔ میرے مخدوم علم کی عظمت بتا رہے ہیں، ارے جس نے قلم خرید کر نہیں دیا، گرا ہوا قلم اٹھا کر دے دیا، اس کو مرنے سے پہلے ایمان ملتا ہے اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ تو جو اپنی جیب سے خرید کے دے گا، اللہ اس کو کتنا انعام عطا کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے دے گا، وہ جو کسی کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، قاری بنا دے، مفتی بنا دے، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر بنا دے، اس کو اللہ کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو جب تراب کو قلم اٹھا کر دینے کی بنیاد پہ جنت اور ایمان ملے گا، تو اس دن کافر کہیں گے یا لیتنی، کاش کنت ترابا، کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی قلم اٹھا کر ہی دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان اور جنت مل جاتا۔ تو یاد رکھیے، علم کی طرف کوشش کیجئے۔ بہادر شاہ ظفر کے چند مصرے یاد آگئے، وہ اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں۔ آج تو تھوڑا مال آ جائے، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں، کیوں پڑھائیں گے؟ ہمارے پاس تو فیکٹریاں ہیں، کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرے بھائی، آنے والا دور صرف علم کا دور ہے، پیسے کی اہمیت ختم ہے۔ آنے والے دور میں صرف ٹوائلٹ صاف کرنے والوں کے پاس بھی دولت ہوگی، بنگلے ہوں گے۔ آئندہ صرف ڈگریوں کی اہمیت ہوگی، جس کے پاس ڈگریاں ہوگی اسی کو لوگ عزت دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اور بچوں کو پڑھاؤ، مالدار ہے تو بھی پڑھاؤ، غریب ہے تو بھی پڑھاؤ۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ غم کی آندھیوں سے زلفیں بکھرتی ہے، مومن نہیں بکھرا کرتا۔ آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا، اور مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ذوق لگتا ہے کہ کوئی شاعر ہے۔ میری ملاقات نہیں ہے کبھی، میں جانتا نہیں ہوں حضرت صاحب نواز، لیکن بہرحال بتا دے تو کرم فرمائی ہوگی، اس لیے کہ جوہر کی گت جوہری جانے۔ آپ سب چپ رہے، ایک ہونٹوں پر ایسی بامانہ مسکراہٹ آئی کہ میرے دل کی کلیاں پھر مسکرا گئی۔ شاید بہادر شاہ ظفر کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ کوئی سید بھی ان کے شعر پہ خوش ہو گیا ہے۔ غور تو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ سید خوش ہوا ہے جس کے باپ نے اردو کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کو پتا ہے، اردو کی بنیاد رکھنے والوں میں 3 لوگ ہیں، ایک کو امیر خسرو کہتے ہیں، دوسرے کو بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں، اور تیسرے کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو عرض کر رہا ہوں، بہرحال بڑا خوبصورت مسکرانا، مخدوم کے شہزادوں کا مسکرانا ایسا تو مخدوم کا مسکرانا کیسا۔ آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا، مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں، زندہ اور مردہ قوم میں فرق ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زندہ قوم ہے، جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے وہ مردہ قوم ہے۔ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں۔ ظفر کہتے کامیابی کو اپنے نام کا کیا زبردست استعمال کیا ہے، میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں، میں تو شاعر ہوں کتابوں میں بکھر جاؤں گا، میں تو شاعر ہوں کتابوں میں بکھر جاؤں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ خطیب اعظم کے سامنے زیادہ بک بک کرنا بے ادبی سے قریب ہے، اس لیے ان کے وسیلے سے، مخدوم صاحب کے وسیلے سے سرکار کی بارگاہ میں یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔